اور ایک کام مکہ مکرمہ کا بھی ذہن میں رکھیں. مکہ مکرمہ، مدینہ پاک تو حضور کے سلام کے لیے حاضری ہوتی ہے نا. حج عمرہ جتنا ہے نا وہ مکہ اور مکہ کی مضافات میں ہے. یہ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیں، بیت اللہ، حجر اسود، حتیم، مقام ابراہیم، چاہے زمزم، صفا، مروہ، مینا، عرفات، مزدلفہ، یہ سارے کے سارے مکہ اور مکہ کے مضافات میں ہیں. حج اور عمرہ یہی ہے. مدینہ منورہ میں حج اور عمرے کا 1% بھی تعلق نہیں ہے. تو مدینہ کیوں جاتے ہیں؟ سرکار کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے. اور ایک جملہ مزید کہوں، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کا فرماتے ہیں، عقیدت پر اجران کو چھوڑ کے اجرن ہم لیتے ہیں. اب اس کی تشریح پیش کر رہا ہوں. فرماتے تھے کہ خانہ کعبہ میں ایک نماز کا ثواب، بولیے تھک گئے ہیں آپ، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر، اور حضور علیہ السلام کی مسجد میں ایک نماز کا ثواب 50,000. اچھا، اس پر بھی ایک بات آپ کو سمجھاؤں. کچھ لوگ کہتے ہیں 1,000 کا ثواب ملتا ہے. حدیث میں 1,000 بھی ہے، 50,000 بھی ہے، دونوں ہیں. حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، وہ فرماتے تھے کہ ایک بار میں مدینہ پاک جا رہا تھا مکہ مکرمہ سے، تو ایک شخص مجھے ملا. انہوں نے کہا، تم دیوبندی کہتے ہو حضور علیہ السلام کی مسجد میں ثواب ملتا ہے 50,000، صحیح حدیث میں 1,000 ملتا ہے، وہ جو 50,000 ہے وہ ضعیف حدیث ہے. تو حضرت اکاڑوی فرماتے ہیں، اب میں سمجھتا تھا کہ عقیدے کی بات تو نہیں ہے کہ صحیح اور ضعیف کا اس پہ بحث ہو. تو کہتے میں نے سمجھانے کی کوشش کی، اس کے پلے کچھ نہیں پڑتا تھا، وہ ویسے اوپر کی منزل اس کی خالی تھی. تو انہوں نے اسے کہا کہ یار ایک دعا کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا جی دعا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ اس کو صحیح حدیث والا ثواب دے دے، مجھے ضعیف حدیث والا ثواب ایک ہی ملے نا. تو وہ آمین نہیں کہتا تھا اس پر. تو حضور علیہ السلام کی مسجد میں کتنا ثواب ہے؟ 50,000. تو حضرت مولانا شیخ الہند فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ کی اپنے پاک نبی سے محبت دیکھیں، اس امت کی اپنے نبی سے پیار کی جھلک کو دیکھیں. یہ 1,00,000 نماز کو قربان کر کے آدھا ثواب لیتے ہیں، لیکن حضور کے سلام کے لیے آ جاتے ہیں. حالانکہ زیادہ ثواب تو وہاں ہے، اس کو چھوڑ جاتے ہیں. میں مدینہ منورہ جا رہا تھا، مکہ مکرمہ کی بات کر رہا ہوں. میرے ساتھ بھائی حبیب تھے، اللہ ان کو جزائے خیر فرمائے. میں صفا مروہ سے بوابۃ القریش پہ تھا. ان نے مجھے کال کی کہ مفتی صاحب ذرا آئے نا. ہمارا جہاں گروپ بیٹھا تھا نا، وہاں ان کو ایک بندہ سمجھا رہا تھا. وہ سمجھا نہیں رہا تھا، ایمان پہ رندہ چلانے آیا ہوا تھا، مجھے نہیں پتا کون ہے. آپ آئے نا، کہتے ہیں ایک بندے سے ملاقات ہے. میں وہاں گیا تو وہ ان کو لگا ہوا تھا، مدینہ پاک جا رہے ہو؟ جی جا رہے ہو. نا جاؤ، لیکن وہ طریقہ بدل رہے ہیں. کہتے ہیں آپ مدینہ جا رہے ہیں؟ جی مدینہ جا. کیا نہیں؟ ہاں جزاک اللہ. کیا کس چیز کی نیت کر رہے ہو؟ صاحب نے کہا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کی نیت سے حضور کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. اس نے کہا نہیں، اللہ کے بندے سادے بندے کو صحیح نیت کرو. تو ہمارے حاجی سادے ہوتے ہیں بیچارے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ ہمیں صحیح نیت سمجھا دیں. انہوں نے کہا جی صحیح نیت یہ ہے، تم مسجد نبوی کی زیارت کی نیت کرو. حضور کے روضے کی زیارت کی نیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو قبر ہے، مٹی کی کوئی زیارتیں ہوتی ہیں. تم مسجد نبوی کی نیت کرو. تو کچھ لوگ پریشان ہونے کہا ٹھیک ہے، پھر تھرو پراپر چینل نیت ہے نا، مسجد ٹو مسجد جا رہے ہیں تو پھر مسجد کی نیت کریں گے. تو اتنے میں حبیب بھائی نے میں جب آیا نا، میرے سر پہ ویسے اتفاقاً ٹوپی تھی، اب تو پگڑی ہے نا. تو ملے السلام علیکم. انہوں نے مجھے کہا صوفی صاحب کیا حال ہے؟ کہتے لگ دے تھوڑا کوئی سروزہ لگا ہوئے. وہ یہی فیصلہ بات کر. میں نے کہا جی الحمدللہ میں تبلیغ سے وابستہ ہوں. میں نے کہا جی مجھے بھی ذرا نیت سکھا دے، میں تھوڑی صحیح کر لیتا ہوں. اب وہ اس نے بھی الف با تا سا مجھے پڑھانا شروع کیا نا. تو کہتے جی نیت مول صاحب ٹھیک کر لو. صوفی صاحب نیت ٹھیک ہونی چاہیے، اے تسی مسیتیں نیت کر لو. اور پوری اپنی اس نے ترتیب شروع کی. میں نے کہا جی مسجد نبوی کی نیت کروں. کہتے ہاں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے مولانا اللہ کے گھر کی نیت کریں. میں نے کہا اللہ کا گھر تو یہ بھی ہے جہاں میں بیٹھا ہوں، اسے چھوڑوں کیوں؟ پھر وہ اللہ کا گھر جانا زیادہ ضروری ہے. میں نے کہا ادھر کتنا ثواب ہے؟ کہتے ہیں وہ ثواب تو وہاں کم ہے. تو میں نے کہا پھر یہیں بیٹھے رہے، کم ثواب والی جگہ جاتے کیوں ہیں؟ وہ مجھے کہا لگا ادھر 1,000 کا، وہ بھی اسی پارٹی کا تھا، 1,000 کا ثواب ہے. میں نے کہا ادھر 1,00,000 کا ہے. 99,000 چھوڑ کے 1,00,000 لوں، 1,000 لوں، اور اس میں نیت بھی صرف اس نماز کی اور کچھ کی نہ ہو. میں نے کوئی کھوتی نو ہاتھ لایا. میں بے وقوف آدمی ہوں کہ میں یار 1,000 پہ چلا جاؤں، 99,000 چھوڑ کے 1,00,000 چھوڑ دو. مجھے کہتا ہے اللہ کے بندے، حضور علیہ السلام نے 10 سال وہاں گزارے ہیں اس مسجد میں.
تو میں نے کہا حضور کی عمر کتنی ہے؟ کہتا 63 سال. میں نے کہا باقی 53 کہاں گزرے؟ کہتے یہاں. میں نے کہا پھر یہ چھوڑنی نہیں چاہیے. جب 53 سال یہاں گزرے 10 سال میں یہاں چھوڑوں کیوں؟ اس سے پریشانی لائق ہونے لگی, بھی کم میرا ہاتھ کسی اور جگہ پہ پھنس گیا. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا اسی طرح بندوں کو شکار کرتا ہوں. پھر کہ انہوں چھاڑ میں کی کردا مینوں اے دس میں اس مسجد کی نیت کیوں کروں جس کا ثواب ہی کم ہے؟ کیونکہ حضور کی تو نیت نہیں کرنی تھی نا اس نے. جب رسول اللہ کی نیت ہی نہیں ہے, مسجد نبوی کوئی ہماری رشتہ دار لگتی ہے؟ پھر جب واسطہ نبوی نہیں ہے, جب آقا نامدار کا نیت کرنی نہیں ہے, پھر مسجد نبوی ہم کیوں جائیں؟ میں نے کہا نا بابا نا, ہم کیوں جائیں مسجد نبوی؟ 1000 کا ثواب تیرے مطابق لینے, ہم 1 لاکھ والا لیں گے, ہم جاتے نہیں ہیں مسجد نبوی. مجھے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے. میں نے کہا حضور کی تو نیت کرنی نہیں ہے تیرے مطابق. جب کرنی نہیں ہے تو حضور دی مسجد ہے یا کسی صحابی دی ہے, اے فرق کی پوند ہے؟ آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا سن میں یہ کروں گا. میں نے کہا یہاں 1 لاکھ کا ثواب ہے, 53 سال اللہ کے رسول یہاں گزار گئے ہیں, وہاں 10 سال ہے, اور وہاں آدھا ثواب ہے 50,000 کا. لیکن میں 1 لاکھ نماز نہیں, 1 کروڑ نماز بھی ہونا حضور کی زیارت کی نیت پہ قربان کر دو. 1 کروڑ نماز کا ثواب کیوں نہ ہو, میں تو آقا نامدار کی زیارت کی نیت پہ جا رہا ہوں اور تو میری اس نیت پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے. مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب اب تو آپ سفر میں جا رہے ہیں, جلدی میں ہیں, آپ بس رابطے میں رہنا, پھر انشاءاللہ اس پر تفصیلی بات کریں گے. میں نے کہا نہیں میں ابھی کروں گا, میں ابھی, تو پھر میرے ملنا ہی کوئی نہیں, میں ابھی کروں گا. اچھا چلو آپ جلدی میں نہیں ہو تو میں جلدی میں. اس نے پتلی گلی پکڑی وہاں سے. شرم نہیں آتی اللہ کے گھر میں بیٹھ کے لوگوں کو ایمان پر رندہ چلاتے ہیں. یار مسجد نبوی کو عزت ملی ہے, مسجد نبوی کو اعزاز ملا ہے, مسجد نبوی کو احترام ملا ہے, مسجد نبوی کو رتبہ ملا ہے, مسجد نبوی کو مرتبہ ملا ہے, مسجد نبوی کو درجہ ملا ہے, تو سرکار کے قدموں کی خاطر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر. اگر حضور نہ ہوتے اس مسجد میں تو وہ مسجد اور یہ مسجد میں فرق کیا رہتا پھر؟ یار جس ذات کی وجہ سے اس کو عزت ملی, جس ذات کی وجہ سے اسے رتبہ ملا, جس ذات کی وجہ سے اسے مرتبہ ملا, ہم اس کی نیت نہ کریں, اس سے بڑی بد نصیبی کی بات کیا ہوگی؟ تو اسی لیے اللہ آپ کو لے جائے نا تو کعبہ شریف جائیں اللہ کی نیت سے, اور روضہ پاک جائیں رسول اللہ کی نیت سے. میں قربان جاؤں بانی تبلیغی جماعت حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر, شیخ الہند کے مایہ ناز شاگرد ہیں. حضرت شیخ زکریا لکھتے ہیں چاچا جان جب بھی بمبئی کے جہاز سے بیٹھ کر جدہ اترتے تو پہلے مسجد نبوی جاتے, پھر خانہ کعبہ تشریف لاتے. ایک دن کسی نے پوچھا حضرت آپ ہمیشہ مسجد نبوی پہلے تشریف لاتے ہیں, آپ خانہ کعبہ پھر آتے ہیں؟ کہا وجہ؟ تو 2 جواب دیے. کہا میرے پاک پیغمبر مسجد نبوی سے نکل کے جس جگہ سے احرام باندھتے پھر کعبہ آتے, میں بھی اس جگہ سے احرام باندھ کر کعبے آتا ہوں. اور ایک وجہ اس سے بھی بڑھ کے دی, فرمایا ہمارے اللہ نے قرآن کریم سورۃ نساء میں فرمایا ہے گناہگار خود بھی معافی مانگے, نبی کو بھی عرض کر دے کہ اللہ معاف کر دے تو معاف ہو جاتا ہے. میں حضور کے پاس جا کے غلطیوں کو معاف کرا کے پاک صاف ہو کے اللہ کے در جاتا ہوں, پھر اللہ کے گھر جاتا ہوں. تو ہم تو کعبہ عبادت کے مرکز کو بھی مانتے ہیں, مسجد نبوی اور گنبد خضرا عقیدت کے مرکز کو بھی مانتے ہیں. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.